تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ جو شخص گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ متقی نہیں، جو گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ متقی نہیں ہے۔ جس طرح مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، اس طرح مخلوق کے ناراضگی کی وجہ سے گناہ کا چھوڑنا بھی ریا ہے۔ سمجھے بات نہیں؟ اس طرح مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اچھا عمل کرنا ریا ہے، اس طرح مخلوق کے ڈر سے کسی گناہ کو نہ کرنا بھی ریا ہے۔ یہ دونوں متقی نہیں ہیں، یہ دونوں متقی نہیں ہیں۔ جو مخلوق کو دکھانے کے لیے تقویٰ ظاہر کرے یا جو مخلوق سے ڈر کر گناہ کو چھپائے، یہ دونوں متقی اور مخلص نہیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تقویٰ تو صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقویٰ صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور تقویٰ ہی ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا اور مومن کو اس کا حقدار، اس کا اہل فرمایا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے محل کے میدان اغیار ہیں، حالانکہ مومن اس کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے۔ مومن کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ مہاجر وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے، مہاجر وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے۔ بہت سے ممالک میں لوگ ہندوستان سے جا کر پڑے ہوئے ہیں، ملک والے ان کو مہاجر سمجھتے ہیں، ان کا نام مہاجر رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جو شخص دین کی کو عالم میں پھیلانے کے ارادے سے یا کسی ملک میں دین پر چلنے میں رکاوٹ کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہ اس ہجرت کے ساتھ اتنا بھی ارادہ کر لے کہ میں اس ملک میں جا کر شادی کر لوں گا، تب بھی یہ مہاجر نہیں ہو سکتا۔ یہ جائے کہ لوگ باہر کے ملکوں میں پیسے کمانے کے لیے جائیں اور اپنے آپ کو مہاجر سمجھے، سوچو تو صحیح۔ اگر اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے دین کی نسبت پر، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے دین کی نسبت پر، اور دل میں خیال بھی ہے کہ دین بھی ہوگا دنیا بھی ہوگی، وہاں جا کے شادی کروں گا، تو حدیث میں فرمایا کہ یہ مہاجر نہیں ہے، مہاجر نہیں ہے جس نے دین اور دنیا کو دونوں کو ہجرت میں شامل کر لیا، یہ مہاجر نہیں ہے۔ یہاں ملکوں میں لوگ دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں۔ سارے مہاجرین میں ایک مہاجر ہیں، مہاجر ام قیس، مہاجر ام قیس۔ سارے مہاجرین کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں ہے سوائے ایک مہاجر کے، یہ مہاجر ام قیس۔ کیا مطلب ام قیس کا؟ کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اس شرط پر کہ ام قیس اس سے نکاح کرے گی، ام قیس ان سے نکاح کرے گی۔ سارے صحابہ کے درمیان ایک صحابی ہیں، یہ بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کے ارادے پر ہجرت کر رہا ہے تو پھر یہ اس کی ہجرت عورت کے لیے، ایسے عورت ملے گی، ہجرت نہ ملے گی، اسے عورت ملے گی۔ یہی فرمایا حدیث میں کہ اگر عورت چاہے گا عورت مل جائے گی، دنیا چاہے گا دنیا مل جائے گی۔ مہاجر تو وہ ہے جس کا وطن کا چھوڑنا صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ من کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس روایت سے بتلا دیا کہ ہجرت کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہجرت وطن چھوڑنا نہیں، حضرت میں فرماتے تھے ہر اس چیز سے آدمی رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، جہاد اور ہجرت، جہاد اور ہجرت اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ جہاد اور ہجرت اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک پہلی قسم ایک دوسری قسم. اس کے 2 درجے ہیں، ایک پہلا درجہ ایک دوسرا درجہ. ہجرت اور جہاد کے 2 درجے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا. توجہ دینا بات کی طرف. ہجرت اور جہاد کے 2 درجے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا. لوگ دوسرے درجے کے جہاد اور ہجرت کی کوشش میں ہیں، پہلے درجے کو چھوڑ کر دوسرے درجے کی کوشش میں ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لو، مدارس میں چلے جاؤ تو آپ کو پہلی کلاس پڑھے بغیر دوسری کلاس میں داخل نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں کریں گے کہ نہیں آپ پہلے پہلی کلاس پڑھو پھر دوسری میں آؤ. لوگ نہیں سمجھتے کہ ہجرت کا پہلا درجہ کیا ہے اور جہاد کا پہلا درجہ کیا ہے، اور ہجرت کا دوسرا درجہ کیا ہے، جہاد کا دوسرا درجہ کیا ہے. مہاجر اسے کہتے ہیں جو پہلے اپنے نفس سے ہجرت کرے، اپنے نفس سے ہجرت کرے. اگر مہاجر اپنے نفس کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا تو اس کا وطن کا چھوڑنا ہجرت نہ بنے گا. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ہجرت پہلے اپنے نفس سے کرو، نفس اعراض، نفس کی ساری خواہش پوری کریں اور پھر یہ کہیں کہ اس ملک میں ہمیں دین پر چلنے میں سہولت نہیں، لہذا ہم ہجرت کریں. صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت کتنی تکلیفوں کے بعد ملی ہے، کتنی تکلیفوں کے بعد. اللہ نے خوب آزمایا. جب دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح انہوں نے جو کچھ یہ کر سکتے انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، تب اللہ نے ہجرت کی اجازت دی کہ اب ہجرت کرو. یہ نہیں کہ پہلے ہی دن ہجرت کی اجازت مل جاتی. آپ اندازہ کریں نبوت کے کل 23 سال، 23 سال میں سے 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے. 13 سال مکہ کے، 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذیتوں کا اکثر وقت ہجرت سے پہلے کا ہے، تکالیف کا اکثر وقت ہجرت سے پہلے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد، اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ باہر کے دشمن سے تو جہاد کرتے ہیں، اندر کے دشمن سے جہاد نہیں کرتے. اندر کے دشمن سے جہاد نہیں کرتے. ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تمام کائنات کے دشمنوں میں، تمام کائنات کے پھیلے ہوئے دشمنوں میں تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے. اس کی تو خوب خیر خبر رکھتے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، جو بھی چاہتا ہے پورا کر کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اس لیے یہ باہر کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ارے مجتمع ہیں، متحد ہیں خواہشات کے پورا کرنے پر، متحد ہیں خواہشات کے پورا کرنے پر. اور شکایت یہ ہے کہ اگر یہ متحد ہوتے تو باطل کا مقابلہ کر لیتے. جو اپنے اندر کے باطل کا مقابلہ نہ کرے وہ باہر کے باطل کا مقابلہ کیسے کر لے گا؟ وہ کیوں نہیں کر سکے گا باہر کے باطل کا مقابلہ؟ اس لیے نہیں کر سکے گا کہ اندر کے باطل کے سارے تقاضے باہر کے باطل سے متعلق. مسلمان کے اندر کے باطل کے سارے تقاضے باہر کے باطل سے متعلق. ہماری بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ تمہارا ذہن حاضر نہیں، آپ کا ذہن حاضر نہیں. جتنے مسلمان کے خواہش کے تقاضے اندر کے ہیں وہ سارے کے سارے تقاضے اہل باطل سے متعلق ہیں. سارے تقاضے، جی ہاں، سارے گناہوں کے نقشے وہ بنا کے دیں گے، سارے خواہش کے نقشے وہ بنا کر دیں گے. اب مسلمان اس کوشش میں ہے کہ کس طرح ان سے مقابلہ کیا جاوے. میٹنگیں ہوں گی، مشورے ہوں گے، بھئی باطل سے مقابلہ کرنا ہے، مسلمان متحد ہوں. حضرت فرماتے تھے جو خواہشات پر چلتے ہیں وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے، متحد نہیں ہو سکتے. سنو میں کچھ کہہ رہا کہ مسلمان کی جتنے بھی اندر کی خواہشات ہیں وہ ساری خواہشات کے نقشے وہ باطل سے متعلق ہیں، تو ان سے ہی نقشے، ان سے ہی خواہشات پوری کرا رہے ہیں اور ان سے ہی مقابلہ چاہتے ہیں. لو جی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟
اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاد کی بھی دو درجے ہیں. پہلا جہاد نفس کے خلاف، جب نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو گیا وہ باہر کے جہاد کے مقابلے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، باہر کے جہاد کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا. تو عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے نفس کے خلاف جہاد میں تو ناکام اور چاہتے ہیں کہ باہر کے جہاد میں کامیاب ہو جائیں، جبکہ سارے نفس کے تقاضے غیروں سے متعلق ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو ہماری خواہش کے تقاضے پورے کرو اور ہم تم سے مقابلہ کریں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے. تو میں نے عرض کیا ہجرت کی 2 قسمیں ہیں اور جہاد کی بھی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس سے اعراض کرو. مہاجر سے کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں والمہاجر من ہجر عما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے. ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے، اس کو مہاجر کہتے ہیں. اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ ہر ایک کی کا جہاد اور کوشش اس کے اپنے نفس کے خلاف پہلے ہے.